السلام علیکم ٹاٹو بچو اس پرو آز 8th اردو سبق لل دید. کشمیر قدیم زمانے میں ریشیو صنعتوں صوفوں کا مسکن رہا. دبا کشیر چھ روزمہ زمانس مز پتمہ زمان مز ریشین صنعتن صوفین ہند مرکز اور انہی بزرگوں ہستیوں میں ایک عظیم ہستی عظیم خاتون بھی گزری ہے. امو بجو بجو ہستیوں مز ہستی ایک عظیم خاتون گزرے مجھ جنہیں پیار سے اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ ٹاٹ سان یا عقیدت سان لوگ ونان کہ امس ناو چھ لل دید. لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق سے بہت کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر وثوق سان ان ام سندس بارس مز کہیں لیکن اتنا تو بہرحال یقین ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوبی مشرق کی طرف ایک گاؤں سمپور میں پیدا ہوئے. مگر وثوق سان ون کہ بہرحال یقین کہ یہ 14ویں صدی 14ویں صدی وسطس مز سری نگر پہ 6 کلومیٹر دور جنوب کس طرفس کن واقع گاؤں سمپورس مز گئی پودہ. ان کے والد اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں شادی کی پامپور کے پنڈت گھرانے سے کر دی. تمن دون تت وقتس مز پن والدین لکچہ عمر مز پن کورن خاندر کران اور یہ تم دہ کن معمور. ام کن امس اکس پنڈت گھرس مز ام سن خاندر سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا چونکہ یہ بکس خاندان بکس یت مذہبس مز بٹ ہندس ہندو مذہبس مز امس تمس لڑکہ ست خاندر آو کرنا امس تھوک ناو تج پدماوتی. سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازواجی زندگی میں بہت تلخ تھی. سسرالس مز ویرویس مز پنہ ہش ست تو پن خاندارن اس امس بر سلوک کور تم ام سن زندگی بڑ تلخ. اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کے لوگ ریات یا حصہ بن چکی ہیں. ات ضمنس مز یم واقعات کشمیر چہ زبان مز حص بنے. کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید سسرال میں بڑے پیمانے پر دعوت تھی. ونن چوان کہ ایک دہ سسرال ان سندس ویرویس مز اک بڑ بار دعوتک پروگرام. دوسرے روز جب حسب معمول لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے کے گئی تو سیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا. یل دویمہ دہ سہ پن یہ آب بھرنے گئے اہربلس پہ تتہ وون پنو تمو کیا نا پنو سیلیو کہ تم خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوگے. آز تک بڑ اصل پٲٹھۍ پکوان کھیمٕتۍ.